بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے بہت اہم مسئلہ لے کر آیا ہوں۔ عدت کیا ہے، اس کی کیا تعریف ہے، کیا مصلحت ہے، عدت کا شرعی حکم کیا ہے، عدت کی کتنی قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے عدت کی تعریف پیش کر رہا ہوں۔ عدت کہتے ہیں طلاق یا موت کی وجہ سے جو نکاح ختم ہوا ہے، نکاح ختم ہونے کے بعد دوسرے نکاح کے لیے رکے رہنا اور ایک مخصوص مدت تک انتظار کرنا کہ دوسرا نکاح نہ کرے، یہ عدت کہلاتا ہے۔ عدت کیوں گزاری جاتی ہے، اس میں کیا مصلحت ہے؟ تو مقصد اعلیٰ اور مصلحت اعلیٰ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جن کے شوہر کا انتقال ہو جائے، ایک طلاق پڑ جائے یا طلاق پڑ جائے، طلاق رجعی ہو یا طلاق بائنہ ہو، چاہے شوہر کا انتقال ہو جائے، حیض آتا ہو یا حیض نہ آتا ہو، ان تمام عورتوں کی عدت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں صراحتاً بیان کی ہے۔ تو قرآن مجید کا حکم ماننا، یہ مصلحت کو تلاش کرنے کی ضرورت بالکل نہیں، اللہ کا فرمان ہے، ہمیں عمل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ چند مصلحتیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ ایک مقصد یہ ہے کہ تاکہ رحم جو بچے دانی ہو وہ مکمل خالی ہو جائے، فارغ ہو جائے، سمجھ میں آ جائے، تاکہ دوسرا نکاح جب دوسرے کے یہاں ہو تو نسب خلط ملط نہ ہو جائے۔ دوسری چیز یہاں پر یہ ہے کہ رشتہ نکاح کی عظمت کو سمجھانے کے لیے کہ نکاح کرنا بھی آسان نہیں، اور اسی طرح سے نکاح جب ختم ہو جائے، جب شادی ختم ہو جائے تو اس کو بھی ختم کرنا اتنا آسان نہیں، اس میں وقت لگتا ہے، نکاح میں بھی وقت لگتا ہے، نکاح ختم ہو جائے اس میں بھی وقت لگتا ہے۔ بچوں کا کھیل نہیں، ایک طرف نکاح توڑا اور دوسری طرف شادی کر لی۔ اگر ایسا ہوتا تو عورت ایک طرف نکاح توڑتی اور دوسری طرف شادی کر لیتی، بچوں کا کھیل بن جاتا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جب رشتہ منقطع ہوتا ہے اس میں رنج و ملال اور حزن و ملال کا ایک گوشہ موجود ہے۔ عدت کے اندر انسان کو، عورت کو رنج ہوتا ہے، ملال ہوتا ہے، مرد کو رنج اور ملال ہوتا ہے، اسی لیے یہ عدت کے مقاصد میں سے ہے۔ عدت کا حکم کیا ہے؟ عدت عورت پر گزارنا فرض ہے۔ العدت واجبۃ من یوم الطلاق و من یوم الموت۔ اگر شوہر نے طلاق دے دی ہو یا شوہر کا انتقال ہو جائے تو دونوں صورتوں میں عورت کے لیے اسی دن سے عدت گزارنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ بقرہ میں، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ مطلقہ عورتیں 3 حیض گزاریں گی۔ قرآن مجید کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ عدت کا گزارنا فرض ہے۔ اب آپ کے سامنے عدت کی قسم ذکر کر رہا ہوں۔ عدت کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے عدت طلاق، یعنی کسی بھی وجہ سے طلاق ہو جائے، ایک وہ اس کی عدت ہوتی ہے، اور دوسری عدت ہے عدت وفات، یعنی شوہر کا انتقال ہو جائے۔ غور سے سنیں گے مسئلے کو۔ طلاق کی عدت کیا ہے؟ اگر عورت کو MC پیریڈ آ رہا ہے، یعنی حیض آ رہا ہے، حیض آنے کی صورت میں اگر عورت کو طلاق ہو گئی ہو تو عورت 3 ماہواری گزارے گی۔ 3 بار حیض آئے گا تو عورت کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ یہاں پر ایک بات ملحوظ خاطر رہے، وہ یہ ہے کہ اگر شوہر نے طلاق دی اور حیض کی حالت میں طلاق دے دی، تو اگر شوہر نے حیض کی حالت میں طلاق دی تو طلاق تو واقع ہو جاتی ہے، طلاق ہو جائے گی، لیکن عدت میں یہ حیض جس میں طلاق ہوئی وہ شمار نہیں ہوگی، بلکہ اس حیض کے علاوہ 3 اور حیض عورت کو گزارنا پڑیں گے۔ اس طرح سے اس عورت کی عدت مکمل ہوگی جس کو MC پیریڈ آتا ہو۔ دوسری صورت یہ ہے، ابھی اس کے بارے میں قرآن کی آیت میں ذکر کر چکا ہوں۔ دوسری صورت یہ ہے، دوسری عورت وہ ہے جس کو عائشہ کہتے ہیں۔ عائشہ کہتے ہیں کہ جو ماہواری سے نا امید ہو گئی ہو، بڑی عمر ہو گئی ہو، اب اس کو ماہواری آتی ہی نہیں ہے، ماہواری سے بالکل نا امید ہو گئی۔ تیسری صورت یہ ہے، تیسری عورت یہ ہے جس کو حیض ہی نہیں آتا ہو۔ اگر جو ماہواری سے نا امید ہو گئی ہو یا جس کو حیض
آتا ہی نہیں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا قرآن مجید میں واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر واللائی لم یحضن، کہ ایسی عورتیں قمری مہینے یعنی چاند کے مہینے کے حساب سے 3 مہینے گزارے گی، جس کو حیض ہی نہ آتا ہو یا حیض سے نا امید ہو گئی ہو۔ چوتھی عورت ہے کہ طلاق ہوئی ہو اور وہ عورت حمل سے ہو۔ اگر عورت کو طلاق ہوئی ہو اور حمل سے ہو تو عورت کی عدت یہ ہے کہ جب بچے جننا، جب عورت سے بچے کی پیدائش ہو جائے گی، بچہ پیدا ہو جائے گا تو عورت کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ اس کو بھی قرآن مجید نے ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ حاملہ عورتوں کی جو عدت ہے وہ اس کی تکمیل یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے گا اس دن اس کی عدت مکمل ہو جائے گی، چاہے بچہ 10 دن میں پیدا ہو جائے، 2 دن میں پیدا ہو جائے، یا 6 مہینے میں، 5 مہینے میں، 9 مہینے میں پیدا ہو۔ عدت کی دوسری صورت عدت وفات، اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ بقرہ میں والذین یتوفون منکم یذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو عورت چاند کے مہینے کے حساب سے، چاہے چاند کا مہینہ 30 کا ہو 29 کا ہو، 4 مہینے 10 دن گزارے گی۔ اس طرح سے متوفی عنہا زوجہ، اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے وہ اس طرح سے عدت گزارے گی 4 مہینے 10 دن ہو۔ ایک غلط فہمی اور اس کا ازالہ۔ غلط فہمی یہ ہے کہ عوام میں مشہور ہے کہ اگر کہیں طلاق ہو جائے تو 3 مہینے گزار دو۔ ابھی ہم نے آپ کے سامنے مکمل تفصیل بیان کر دی ہے کہ 3 مہینے نہیں ہے، ہر عورت کے اس کے حساب سے الگ الگ عدت اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ذکر فرمائی ہے، اسی طرح سے ہم عدت گزاریں۔ اہم مسئلہ، بہت اہم مسئلہ ہے، سننے کی ضرورت ہے کہ طلاق کی صورت ہو یا وفات یعنی شوہر کا انتقال ہو جائے یا طلاق ہو جائے، دونوں صورتوں میں الگ الگ عدت مذکور ہے، لیکن اگر عورت حاملہ ہو، حمل سے ہو، تو عدت وفات نہیں گزارے گی، عدت طلاق نہیں گزارے گی، بلکہ یہ عورت عدت وضع حمل یعنی جب بچے کی ولادت ہو جائے گی اس صورت میں اس کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ چند اہم مسئلے کی طرف آپ کو متوجہ کرانا چاہتا ہوں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رخصتی نہیں ہوتی ہے، نکاح ہوا اور طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، اس کی بھی چند صورتیں ہیں، وہ سن لے۔ رخصتی سے پہلے طلاق دے 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ خلوت صحیحہ، خلوت صحیحہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نکاح ہو گیا اور میاں بیوی دونوں کو ایسی تنہائی نہیں ملی کہ دونوں آپس میں ملاقات بات کر سکتے ہیں، پرائیویٹ ملاقات کر سکتے، ایسا کوئی راستہ نہیں ملا، ایسی کوئی خلوت نہیں ملی۔ اس سے پہلے شوہر نے 1 طلاق دی یا شوہر نے الگ الگ جملوں میں 3 طلاق دی، تو اس صورت میں عورت پر صرف 1 طلاق بائن پڑے گی اور ایسی عورت پر عدت گزارنا لازم نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ شوہر نے 3 طلاق ایک ہی جملے میں دی تو 3 طلاق واقع ہو جائے گی، عورت مطلقہ مغلظہ ثلاثہ مغلظہ ہو جائے گی اور ایسی عورت پر عدت گزارنا لازم نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ عدت کی جو صورتیں ہیں، ایک صورت میں عدت گزارے گی جبکہ نکاح ہوا ہو اور میاں بیوی نے ملاقات کی ہو، خلوت صحیحہ کی ہو، ان تمام صورتوں میں عدت ہے۔ اور اس صورت میں کہ نکاح ہوا ہو لیکن اب میاں بیوی آپس سے ملاقات دونوں نے نہیں کی، یعنی خلوت صحیحہ نہیں ہوئی تھی، یعنی بغیر کسی رکاوٹ کے دونوں کی تنہائی ملاقات نہیں ہوئی تھی، تو اس صورت میں عورت پر عدت نہیں ہے۔ ہاں ایک صورت ہے کہ نکاح ہو گیا اور شوہر کا انتقال ہو گیا، اگر نکاح ہو جائے اور میاں بیوی سے ملاقات نہیں ہوئی اور نکاح ہوا میاں بیوی سے ملاقات نہیں ہوئی اور انتقال کر گیا تو اس صورت میں اس عورت پر بھی عدت وفات لازم اور ضروری ہے۔